درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان المبارک مہم میں رویت ہلال اور اس کے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو تب روزوں کا آغاز کرو، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزوں کا اختتام کر دو۔ مہینہ چاند کے اعتبار سے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ اگر 29 دن کے بعد چاند نظر آ جائے تو پھر رمضان 29 دن کا ہوگا، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے یا مطلع ابر آلود ہو، چاند کو دیکھنا مشکل ہو اور نظر آ ہی نہ سکے، تو پھر تلقین یہ کی گئی ہے کہ تم رمضان کے 30 دن پورے کر لو۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2411 ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر روزوں کا اختتام کرو۔ فإن غمی علیکم الشہر، اگر مہینہ تم پہ مخفی ہو جائے تو فعدوا 30، تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ آج جدید ذرائع کی وجہ سے یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ ایک ملک یا ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ اس سلسلے میں کوشش نہیں کرنا پڑتی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی سرکاری سطح پہ موجود ہے، اور اس میں تمام مسالک کے ججد علماء کرام موجود ہیں، اور وہ تمام علاقوں سے رابطے کر کے اور چاند کی صورتحال کو دیکھ کے اور گواہیاں لے کے ان لوگوں سے جنہوں نے خود چاند کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے فیصلے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دو انتہائی اہم مسائل ہیں۔ ایک بندہ سعودی عرب میں تھا اور مطلع یا علاقوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اب چاند کے نظر آنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ ایک دن پہلے نظر آ گیا، کسی جگہ پہ ایک دن بعد میں نظر آیا، تو اس طرح یہ اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اب سعودی عرب میں بعض اوقات ہم سے پہلے نظر آ جاتا ہے اور وہ پہلے روزے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو سعودی عرب سے بندہ پاکستان آیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سعودی عرب والوں نے ہم سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھا تھا۔ اب وہ چند روزے اس نے سعودی عرب رکھے ہیں اور چند روزے اس نے آگے پاکستان رکھے ہیں۔ تو اب کیا وہ عید سعودی عرب کے مطابق کرے گا یا پاکستان کے مطابق؟ تو اگر پاکستان میں 30 روزے پورے ہونے سے پہلے اس کے 30 روزے پورے ہو گئے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ کہ چاہے اس کے 30 روزے پورے ہو ہی جائیں اور ابھی پاکستان میں 1 یا 2 روزے باقی رہتے ہوں، تو وہ پاکستان کے مطابق 1 یا 2 روزے جتنے باقی رہ گئے ہیں پاکستان میں وہ رکھے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو مہینہ پائے، یہ مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ جتنے پاکستان میں ابھی روزے موجود ہیں اور اس کے اپنے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں وہ یہ روزے نہیں رکھے گا، لیکن پہلی رائے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، کوئی بندہ پاکستان سے روزے رکھ کے سعودی عرب گیا تھا اور اب اس کے ابھی 30 پورے نہیں ہوئے، لیکن سعودی عرب والوں کے 30 پورے ہو گئے ہیں، ان کی عید آ گئی ہے، اس کا 1-2 روزہ رہتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ وہاں ان کے ساتھ عید کر لے۔ جو 1-8 روزہ اس کا رہ گیا وہ احتیاطی طور پر عید کے بعد اس کی قضا کر لے۔ اور اس اعتبار سے تیسرا مسئلہ کہ کوئی بندہ عید کے دن سعودی عرب سے جہاز پہ بیٹھ کے پاکستان آیا، اب ظاہر اس نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ وہاں عید تھی، لیکن ادھر پہنچا ہے اور ادھر روزہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن یہاں پہنچ کے رمضان کے احترام کے پیش نظر کچھ کھائے پیے نہ۔ تو یہ رویت حلال کے متعلقہ چند مسائل ہیں جو ذہن میں رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا